کرو، ان مہینوں کی حرمت کو، ان کی تقدیس کو باقی رکھو، جیسے اسلام سے پہلے بھی اہل جاہلیت کے اندر بھی لوگوں نے ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا تھا، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان مہینے کے اندر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ بلا تنفیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر ایسے کام نہ کرو جو کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ان مہینوں کے اندر شرک کے جو ظلم عظیم ہے اس کا ارتکاب نہ کرو، شرک جو تباہی کا باعث ہے اس کا ارتکاب نہ کرو، جس طرح بدعات و خرافات جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، ان بدعات کا بھی ان مہینوں میں ارتکاب نہ کرو، ان مہینوں کے اندر قتل و قتال نہ کرو، حتیٰ کہ اسلامی جہاد بھی، اسلامی جنگ بھی ان مہینوں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر جو ہے اسلامی قتال بھی نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو دفاع کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پہ جنگ کی پیش قدمی ان مہینوں میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 4 مہینے اربعۃ حرم ہیں، یہ 3 مہینے لگاتار مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے ہے اور جمادی الاخری کے بعد میں ہے، جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ بھی مہینہ کیا ہے؟ اربعۃ حرم میں سے ایک مہینہ ہے۔ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر طرح کے گناہ سے اجتناب کرنا ہے۔ ویسے گناہ تو ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے گناہ کے کام سے، گندے کام سے، شرکیات سے، بدعات سے، ظلم سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو ہے جہاں ہر نیکی کا ثواب بچاتا ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس پہ ہر نیکی کا ثواب بچاتا ہے، ویسے ہی ہر غلط کام کا بوال بھی، گناہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی تعظیم کرو، لہذا اس کی حرمت کو پامال مت کرو۔ یہ مہینہ یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے ظلم و زیادتی کا ارتکاب نہ کرو۔ میں نے کہا ظلم بہت سے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے، ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا، ایک دوسرے کے حق کو مارنا، کسی زمین کو ہڑپ کرنا، یہ بہت سی ہو سکتی ہے۔ تمام ظلم سے اللہ فرماتا ہے ان مہینوں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، مطلب یہ کہ مہینوں کو پامال کر کے اپنا ظلم مت کرو۔ یہ تو میں نے آپ سے حدیث پڑھی ہے، حدیث بخاری کا لفظ آتا ہے لا فرع ولا عتیرۃ، اسلام میں فرع نہیں ہے اور عتیرہ نہیں ہے۔ یہ فرع کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ وہ جانور جو پالتے تھے، خواہ وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بکرا ہو یا دمبا ہو، وہ اس کے پہلے جب پہلا بچہ ہوتا تھا اس بچے کو بتوں کے نام ذبح کرتے تھے۔ ان کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے جانور کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، کہتے تھے یہ کام کرنا بہت اچھا کام ہے، کہتے یہ کام جو ہے قابل ثواب ہے، یہ کام ثواب کا اجر ہے، ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث سمجھتے تھے۔ اللہ بات ہے لا فرع، اسلام میں فرع نہیں ہے، مطلب اپنے بتوں کے نام پر وہ پہلا بچہ ہو یا دوسرا بچہ ہو ذبح کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام نے کہا یہ حرام ہے۔ لا فرع، تم جو اپنے گائے کے، اونٹ کے یا بکری کے پہلے بچے کو اپنے بتوں کے نام پر کرتے ہو یہ کام مت کرو، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ ولا عتیرۃ، اور ایسے ہی ان کا طریقہ تھا اسلام سے پہلے کہ وہ رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ اہل مکہ اسلام سے پہلے وہ تعظیم کرتے تھے، خاص طور سے مصر ایک قبیلہ ان کا تھا، اس قبیلے کے اندر اس مہینے کی بڑی عزت تھی، بڑی تعظیم تھی۔ اس مہینے کے اندر وہ جو ہے اپنے بت کے نام پر رجب کے مہینے میں خاص طور سے بت کے نام پر جو ہے جانور ذبح کرتے تھے۔ جانور ذبح کرتے فرماتا ہے لا عتیرۃ، یہ جائز نہیں ہے بتوں کے نام پر، کہ تم جو رجب کے مہینے کی عزت میں، احترام میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو جائز نہیں ہے۔ کلا عتیرۃ، اسلام میں عتیرہ نہیں ہے، یعنی بتوں کے نام پر رجب کی تعظیم میں، رجب کی حرمت میں، رجب
بت کے احترام میں اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کہا لا عطیرۃ، اس سے معلوم ہوا کہ اہل مکہ بھی اربت حرم کی تعظیم کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ جانتے ہیں یہ قوم بڑی جنگجو قوم تھی، یہ قوم بڑی جو ہے یہ چوری کرتی تھی، لوٹ مار کرنے بہت آگے تھی، لیکن جیسے یہ مہینے آتے تھے ان کی لوٹ مار بند ہو جاتا تھا، ان کا لوٹ مار، ان کی چوری چماری بند ہو جاتی تھی اور ان کی جنگ بند ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ جب مہینہ نکلتا تھا پھر یہ جو ہے اپنے جو ہے وہ جو جنگ کرتے تھے۔ ہاں اس میں خرابی یہ تھی وہ اپنی مرضی سے وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، جس مہینہ کو چاہا وہ رجب بنا دیا، جس کو چاہا شوال بنا دیا، ان کی مرضی تھی، وہ مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، وہ اپنے مہینے سے اپنے من سے اپنے طریقے سے وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جب چاہا محرم کو سفر بنا دیا، سفر کو محرم بنا دیا، یہ معاملہ ان کا تھا۔ اسلام نے کہا یہ چیز، اسلام نے کہا یہ نسیہ ہے، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اربعۃ حرم جو ہے یہ محترم مہینے، 4 مہینے، اس کا احترام اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم نبی کے دیوانے کہنے والے، ہم قرآن کو اپنا ہدایت نامہ ماننے والے، نبی کو اپنا پیشوا ماننے والے، ہماری ضروری ہے کہ ہم بھی اس مہینے کا احترام کریں اور اس مہینے کے اندر ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے، ہر طرح کے قتل و قتال سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فسق و فجور سے، ہر طرح کے گناہ سے، شرکیات سے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ بچائیں۔ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو واقعی ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم نے بھی اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا، اس مہینے کا احترام نہیں کیا، اس مہینے کے اندر بھی ظلم و زیادتی کی گناہوں کا ارتکاب پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارا مسلمان ہونا یہ قابل شک ہے، شک کے دائرے میں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے کہا کہ اسلام میں عطیہ نہیں ہے، یقیناً اسلام نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو حرام کر دیا ہے، جس سے وہ عقیدہ کہتے تھے۔ جیسے میں نے حدیث پر اللہ کہیں فرماتے ہیں کہ من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من سرق من الارض، لعن اللہ من لعن والدہ، لعن اللہ من آبا محدثا۔ مسلم کا حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، کسی اور کی خودی کے لیے، بتوں کی خوشنودی کے لیے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے، باباؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پیروں کو خوش کرنے کے لیے، مزار کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر جو ہے جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات کے لیے جانور کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں لعن اللہ من سرق من الارض، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے آڑ کو توڑتا ہے، زمین کو چراتا ہے، جس زمین کو چراتا ہے، بنا زمین کے آڑ کو چراتا ہے، یعنی اب جو ہے آڑ کو کاٹ چھاٹ